کا عالم ہے. اب دیکھیں ساری ہماری جو امت ہے، امت مسلمہ ہے، کچھ ممالک میں شب برات جو ہے وہ ایک دن پہلے یہاں آج اور پھر ایک دن بعد بھی ہوگی. تو ہم سب لوگوں کو تو اس وقت رحم مانگنے کی بہت شدید ضرورت ہے. کہیں پہ کوئی انقلاب آ رہا ہے، ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، سینکڑوں لوگ مر رہے ہیں. ذرا یہ انقلاب نہیں ہے، مطلب چونکہ ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے، لیکن یہ انقلاب نہیں ہے. انقلاب اس کو کہتے ہیں جب یہ انارکی ہے، آپ کے پاس مکمل ویژن ہی نہیں آپ کیا کر رہے ہیں. یہ بیزاری ہے، اپنے حکمرانوں کے خلاف لوگ جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کے پاس پھر بھی متبادل قیادت موجود نہیں ہے. اور کیا ہے کہ اس کا فائدہ جو ہے الٹیمیٹلی اسلام دشمن قوتیں لے رہی ہیں. بالکل. تو اس کو انقلاب تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہماری جو منزل ہے، ایک وہ کہہ لیں کہ علام ہے کہ حکمرانوں کو اپنی پالیسیز ٹھیک کرنی چاہیے. وہی بات ہے، وہ پالیسی تو تبدیل جب کریں نا کہ متبادل قیادت آ جائے، اچھے لوگ آ جائیں. اب دیکھیں میں مناسب نہیں سمجھتا کہ نام لیے جائیں، لیکن اتنی سی بات تو ہر بندے کو سمجھ آتی ہے کہ وہ صرف چہرے تبدیل ہو رہے ہیں، لوگ تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن نظام تبدیل نہیں ہو رہا، سوچ تبدیل نہیں ہو رہی. بالکل جی. تو شب برات پہ رحم مانگیں گے خدا سے اور اسے فضل مانگیں گے، اور ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اس کے لیے تو خاص طور پہ فضل مانگیں گے. اور میں یہ دعا کرتی رہوں گی، وہ تو چلیں ہم بہت گناہ گار ہیں ہی، لیکن یہ دعا ضرور کرتی رہوں گی کہ ساری رات سارا دن آنے والے دن کوئی ایسا واقعہ نہ ہو. ہمارے ملک میں اتنے بندے شوٹ آؤٹ ہو گئے، کیوں ہو گئے، کس لیے ہو گئے، کچھ سمجھ ہی نہیں ہے. تو اس والی رات میں جو ہے اس طرح کی کارروائیوں سے ہم بچے رہیں. بالکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو ہے روز محشر کی جیسے جیسے ہی قرب قیامت ہوگا، نہ مارنے والے کو خبر ہوگی کہ میں کیوں مار رہا ہوں، نہ مرنے والے کو خبر ہوگی. آپ نے کراچی میں دیکھا، آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں مساجد کے اندر، اسکولوں کے اندر، بس سٹینڈز پر، ہر جگہ پہ تباہی ہے. اور جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ دین کے نام پہ ہو رہا ہے، اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے. اس میں دونوں طرف اطراف سے ہی مسائل ہیں. بہرحال آپ والی بات سب سے زیادہ اہم ہے کہ رحم مانگنا چاہیے کہ اللہ نے بڑے بڑے منافقین کو جب انہوں نے توبہ کی، اللہ کے ہاں وہ سر جھکا دیا تو اللہ نے معاف کر دیا. تو ہمیں بھی اللہ سے رحم کی امید ہے. بالکل. لیکن یہ جو آپ نے بات کی نا کہ رحم کی امید ہے، لوگ اس کو بڑا ایک اس ایسپیکٹ میں لے جاتے ہیں، کیونکہ کچھ دل ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں ابھی، ان کے اندر جو ہے ریٹیلیشن ہوتی ہے گناہ کو دیکھ کے، ظلم کو دیکھ کے. کچھ دل جن کے بارے میں قرآن میں یہ ارشاد ہے کہ ان کے دلوں پہ مہریں ثبت ہیں، یہ نہیں محسوس کرتے. وہ شیطان کے قبضے میں جو آئے ہوئے دل ہیں ہم لوگوں کے، وہ یہ کہتے ہیں رحم مانگنے سے خدا نے سب کو معاف کر دیا، ہم تو پھر بھی کلمہ گو ہیں، ہمیں بھی معافی مل جائے گی. تو یہاں میں چاہوں گی کہ وہ فرعون کا ذکر ضرور کریں کہ اس نے بھی رحم مانگا تھا، لیکن پھر دروازے بند ہو گئے تھے. ہاں وہ ظاہر ہے نا، وہ تو اس نے جب مانگا نا، جب اس نے دیکھ لیا کہ اب تو میں گیا، اب تو میرے پاس کوئی دوسرا راستہ بچا ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ سے امید تو ہمیں ہونی چاہیے، وہ تو بہرحال رحمان ہے. کلمہ گو ہونے کے حوالے سے اگر ہم امید رکھتے ہیں اس کلمے کی بنیاد پہ، یقیناً ہم اس پہ پر امید ہیں کہ اس کلمے کی بنیاد پہ ہمیں جو ہے روز محشر اللہ بخش دے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے. لیکن ہمیں پھر اتنا بھی تو سوچنا چاہیے یہ کلمہ تقاضا کیا کرتا ہے. ہم کلمہ گو تو ہیں، لیکن ہم کلمے کو مطلب کلمہ کہتا ہے کہ مطلب نہیں کوئی معبود، تو مطلب کیا ہم اس بات پہ متفق ہیں؟ ہم نے تو جس جگہ جاب کرتے ہیں ہمارا مالک جو ہے وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کو سجدے کر رہے ہوتے ہیں، سجدے ہی ہوتے ہیں. معبود ہمارا پیسہ ہے. تو مطلب جب ہم نے وہ لا ہی نکال دیا کہ نہیں کوئی معبود، تو پھر ہم کس کلمے کی بنیاد پہ اپنے آپ کو جو کر رہے ہیں. اور دوسری میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ خدا ہمیں بخش ہی دے گا قیامت کے دن، ہم کلمہ گو ہیں، اس کو ایک مانتے ہیں، اس کو واحد مانتے ہیں، اس کا کسی کو شریک نہیں بناتے. تو میں یہ سمجھتی ہوں، جتنا میرا ذہن کام کرتا ہے، کہ ہم لوگ جتنے گناہ کرتے ہیں بہرحال اس کی سزا کے بعد ہمیں جہنم سے نکالا جائے گا. یہی کہتا ہے. میں چونکہ لیکن جو کلمہ گو نہیں ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. میں چونکہ عالم دین نہیں ہوں، اس پر شاید آپ کو وضاحت سے بیان نہ کر سکوں، لیکن جتنا
پڑھا ہے، جتنا سنا ہے وہ یہی ہے کہ ہر بندے نے اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جانا ہے. لیکن دیکھیں نا، وہ 50,000 سال دنیا کے مطابق 50,000 سال ہوں گے اور وہاں کا ایک دن ہوگا، تو پھر تکلیف کو بھی دیکھ لیا جائے. اور یہاں کی آگ سے وہ سینکڑوں گنا زیادہ تیز آگ ہوگی، پھر اسے بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کس طرح کی ہوگی. تو ہم تو یہاں پہ گرمی میں لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو وہ برداشت نہیں ہوتی، تو پھر جہنم کی آگ تو ہم کس طرح برداشت کریں گے؟ تو اللہ سے یہ نہیں دعا کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن اللہ سے کہنا چاہیے کہ یا اللہ ہم تو جیسے تیسے ہیں، آپ ہمیں بخش دیں. مطلب بخش دیں اس بنیاد پہ نہیں کہ جناب ہم کلمہ گو ہیں تو ہمارے جو اعمال بھگتنے کے بعد نہیں، ہمارے جتنے بھی برے اعمال ہیں ان کو آپ پہلے سے دن سے ہی بخش دیں. تو دعا جو ہے وہ بہترین عبادت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ کو جو سب سے پسندیدہ حالت ہے وہ یہ ہے، انسان کی جو سب سے پسندیدہ حالتوں میں سے جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کا سجدے میں گرا ہو اور اللہ سے مانگ رہا ہو. تو اللہ کو کتنا پسند آتا ہے کہ مانگ رہا ہو. تو ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں. میں اپنے ذریعے آپ کو سچی بات بتاؤں، انسان کی زندگیوں میں بڑی مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن پریکٹیکلی طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ جب انسان اپنی ذات کی نفی کر کے اللہ کے ہاں سجدہ گرا دیتا ہے تو پھر اللہ بڑی رہنمائی کرتے ہیں. اللہ بڑی رہنمائی کرتے ہیں. ہم صرف ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم اللہ سے رہنمائی لیتے نہیں. اچھا، ایک ہم اللہ سے رہنمائی نہیں لیتے، ایک ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ایک چیز کے لیے سپوز کہ تنگ دستی ہے، حالات خراب ہیں، تو نہیں کچھ بس چل رہا. یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھے ہوئے اور حالات خراب ہیں جو کہ ہماری بیشتر آبادی کرتی ہے، ایسے نہیں کہ کوشش کر رہے ہیں لیکن تنگ دستی نہیں جا رہی. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اشارہ ہے کہ ابھی تمہارے اوپر یا تو امتحان ہے یا کسی گناہ کی سزا ہے یا کچھ ایسا، اس طرف توجہ لگائیں، اس طرف کنسنٹریٹ کریں کہ یہ جو ہے امتحان بھی ہو سکتا ہے، آزمائش بھی ہو سکتی ہے، ہماری کسی غلطی کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، ہم اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں. ہم کیا کرتے ہیں، الٹے ہتھ کنڈوں میں پڑ جاتے ہیں. جس کے پاس ہے اسے جیلس ہو جاتے ہیں، جن کے پاس ہے ان سے چھیننے لگ جاتے ہیں اور اس طرح کے کام کرنے لگ جاتے ہیں. بالکل یہ ہم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب برا وقت ہو تو تب مسکرایا کرو کیونکہ اچھا وقت آنے والا ہے، اور جب اچھا وقت ہو تو اللہ کے خوف سے رویا کرو کہ کہیں یہ چھن نہ جائے، برا وقت نہ آ جائے. تو ان تکلیفوں سے، ان مصیبتوں سے ہمیں اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. ایک اور جو ہمارے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے وہ ذریعہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کو پیسے کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں. فلاں شخص کے پاس جی اللہ کی بڑی رحمت ہے، ہاں وہ سود پہ وہ پتہ نہیں کتنے کتنے ظلم کرتا ہو، سارا کچھ ہو، اور ایک شخص جس کو اللہ صبح تہجد کے وقت اٹھنے کی توفیق دیتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، ہمساؤں کا خیال رکھتا ہے، اپنی بساط کے مطابق اپنے والدین کا، اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے، دوسروں کا حق نہیں چھینتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ صحیح معنوں میں اللہ کی رحمت اس کو کہتے ہیں. لیکن ہمارا چونکہ یہ بن چکا ہے، ہم اللہ کی رحمت کو پیسے کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں کہ جناب فلاں بندے پہ بڑی اللہ کی رحمت ہے. تو جب ہم پیسے کو دیکھتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ صرف پیسہ ہی اللہ کی رحمت ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ دولت بھی ایک امتحان ہوتا ہے، تنگ دستی بھی. جب بہت دولت ہوتی ہے تو ہمارے رویے جو ہوتے ہیں وہ پھر اچانک بدل جاتے ہیں، ہم زمین پہ چھوٹے چھوٹے کراؤن بن جاتے ہیں. تو وہ میرے خیال سے کاؤنٹ ہو رہا ہوتا ہے نا، جب مجھے 1 کروڑ روپیہ مل جائے اور میں اچانک عجیب و غریب شخصیت کی مالک ہو جاؤں. ذریعے اصل میں بدلتے نہیں ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دولت، طاقت اور اقتدار ملنے سے لوگ بدلتے نہیں بلکہ ظاہر ہو جاتے ہیں. مطلب میرے پاس اقتدار ہے ہی نہیں، میرے پاس دولت نہیں ہے، میرے پاس طاقت نہیں ہے. جب میرے پاس طاقت نہیں ہے میں کسی کا کیا برا کروں گا؟ مزہ تو جب ہے کہ میرے پاس اختیار ہو، میں کسی کو درگزر کر دوں، معاف کر دوں. میرے پاس دولت ہو، میں دولت غریبوں تک، اپنے جو عزیز و اقارب ہیں، اس دولت کا فائدہ ان کو بھی پہنچے. تو جب بدلتے ہم نہیں ہیں. بہت سے لوگ دیکھے ہیں جن کو اللہ نے نوازا لیکن وہ اپنی آپ میں رہے. لیکن یہاں پہ زیادہ تر چونکہ ہم جب کسی چیز کا، کسی معاشرے کا موازنہ کرتے ہیں تو پھر میجورٹی جو ہم دیکھتے ہیں پھر اسی کو اس کے متعلق کہا جاتا ہے. میجورٹی ایسے ہی ہے. بالکل. تو ہمیں ایسے قوم اور ایسے معاشرہ ہر جگہ پہ اصلاح کی ضرورت ہے. میں تو کبھی کبھی مایوس ہو جاتی ہوں کہ اس کی اصلاح کرنے کے لیے
کوئی آ جائے کہ اللہ کا نیک بندہ ہے تو وہ شروع کہاں سے کرے گا؟ بالکل ایسے ہی. وہ ارسطو کہا کرتا تھا کہ فرد جو ہوتا ہے وہ معاشرے کی اکائی ہوتی ہے, تو ایک اکائی مل کے پھر جو معاشرہ بلڈ اپ ہو جاتا ہے. یہاں پہ اکائیاں خراب ہیں تو معاشرے نے کیا صحیح ہونا ہے. لیکن پھر بھی بہرحال کسی انقلاب کی, اچھے انقلاب کی خدا کی طرف لوٹیں گے ہم امید رکھ سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں.